بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، خصوصاً میرے محترم علماء وچوں حضرت مولانا صدیقی صاحب دامت برکات العالیہ، تقریر میں حقیقتاً کرتا بھی نہیں ہوں، مجھے آتی بھی نہیں ہے تقریر. ہم میں سے صرف حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے شمار بہترین تقریر کرتے تھے. بہترین تو میں تو بالکل ہی نہیں کرتا، اس وقت نہ اب کرتا ہوں. بہرحال آپ کی خدمت میں چند گزارشات بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. حضرات، یہ فرمائے میں ان کا مشکور ہوں. نہیں، میرا حق بنتا تھا، اگر سے میں کچھ معذور بھی تھا، لیکن مصروفیت ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے تدریس کی اسباق میں پڑھاتا ہوں. تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ کا کمال ہے، یہ حضرت مولانا کا کمال ہے جو آپ نے تشریف رکھی. آپ کیا ہے اور وہ کیا تھے؟ یہ استقامت ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھیجا طالب علمی کے زمانے میں، جب ہم اسباق پڑھتے تھے، ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے بھیجا گیا. الحمدللہ ان کا جنازہ بھی پھر یہاں سے اٹھا. اتنی استقامت، اتنی استقامت. پھر اس علاقے میں ایسا فاضل عالم، ایسا فاضل عالم. ایک دن ان کی تقریر ایک وزیر نے سنی. اللہ، وفاقی وزیر تھا، اس نے سنا، حیران رہ گیا. ایسا شخص یہاں اس پنڈ میں رہتا ہے، ان کو تو اسلام آباد رہنا چاہیے تھا. لہذا ان کو یہاں تشریف رکھنا میں سمجھتی ہوں ان کی استقامت ہے، اور استقامت کرامت سے بہتر ہوتی ہے. استقامت کرامت سے بہتر ہے. استقامت بڑی نعمت ہے. تو واجب الاحترام ہم نے مل کے پڑھا ہے دیر تک. وہ کتنے سال رہے ہم. اور یہ عزیز حسنات احمد، اللہ اس کو سلامت رکھے، تو واقعتاً ہمارا بہت تعلق تھا، اور کے ساتھ بھی تعلق تو تھا، لیکن یہ حضرات حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجری والے، یہ ہم سے بڑے تھے، ان کے اسباق بھی بڑے تھے. یہ ہمارے ہم سبق نہیں تھے، یہ بڑے تھے بحمدللہ. اور حضرت پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، یہ بھی تشریف لے گئے. ان کے ماموں ایک تھے مولا فضل حق صاحب. اصل ہمارا تعلق ان کے ساتھ تھا. سفر حضر میں ہم اکٹھے رہتے، شرق پرشیر دو تین سفر ہی ہوتے تھے، ان میں ہم اکٹھے رہتے، اکٹھے ہی جانا، اکٹھے ہی آنا. بڑی محبت کے ساتھ زندگی بسر ہوئی ہے بحمدللہ. اور ایک وجہ اور ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بڑے لوگ مدارس سے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، لاہور کیا فلاں کیا فلاں کا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال تھا، اور سیدی مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ، جتنے لوگ ان سے پڑھے ہوئے آپس میں ان کی بڑی محبت ہے، باقی بالکل نہیں. یہ ان کا فیضان تھا دونوں بزرگوں کا. جو ان سے پڑھے ہیں نا، ان کو آپس میں بڑی محبت ہے. یہ یوں سمجھے جس طرح سیدی میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، اسی طرح ان کے شیخ بھی تھے، استاد بھی تھے شاہ صاحب. اور سیدی حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے استاد. میرے محترم،
دنیا میں پڑھانے والے بڑے ہیں لیکن ان دونوں جیسا پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. محبت کے ساتھ پڑھانا ہے. آج لوگ کہتے ہیں استاذ کی عزت کو نہیں ہوتی. استاذ ہے ہی کون, عزت کیوں نہیں؟ اور استاذ بنے جیسے استاذ تو وہ ہے جو طلاب کے ساتھ مخلص ہو. تے پیسے کمانے ہوں تو استاذی نہیں ہوتی. ان بزرگاں سان پڑھایا اپنے پترا مت پڑھایا. ٹھیک ہے صاحب یہ میری حضرت کے مخدوم زادے بوتے لگتے ہیں, لیکن جس طرح شاہ صاحب نے استاد ہمیں پڑھایا نا اتنی محبت کے ساتھ تو شاید بدر قیوم صاحب کو بھی نہ پڑھایا ہو. اگر رات کو ہم نے کہا سبق پڑھنا ہے استاد محترم ہے ٹھیک ہے پڑھ. آپ تہجد پڑھتے تھے, پھر ہمارے پاس تشریف لاتے تھے. مشکل ترین کتاب تھی جس کا نام رشیدیہ تھا. وہ مناظرے کی کتاب تھی کہ مناظرہ کس طرح کرنا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہوتی ہے. علماء کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہوتی ہے, بات کا طریقہ کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے, سند کیا ہے. آپ ہمیں پڑھاتے تھے, پھر ہم استاد محترم کو چائے پلاتے تھے, پھر فجر کی نماز آپ خود پڑھاتے تھے. یہ ہوتے ہیں استاد ہیں. وہ ٹیوشن پڑھانی ہے تو کوئی آخر ساری قدر کو نہیں کرتا, مویا قدر کرنی ہے. پیسے کمانے ہوں تو قدر نہیں ہوتی. دو ہی چیزیں, پیسے کما لیتے یہ قدر کروا. اللہ اکبر. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات تھی, اور استاد محترم کیا ہی بات تھی. اور یہ بات چلو میں عرض کروں, اتنے سبق شاہ صاحب نہیں پڑھاتے تھے جتنے اسباق استاد محترم پڑھاتے تھے. زیادہ اسباق یہ پڑھاتے تھے. صبح تو لے کے شام تک سبق پڑھانا, شام تک سبق پڑھانا. تو خدا بات سب پڑھا تو اتنی محبت نہ کہ سبحان اللہ وغیرہ. اور پھر سب فرمانا مسن فرما دیں استاد اسی بیٹھے ہیں سارے, مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاں فلاں سارے فرمایا وہ جتنا میں دعان پڑھا چلے اتنے میں بڑے ہیں. اس قدر ساڈے تے اعتماد نہیں استاد, وہ جتنا میں بڑی تو سمجھ اتنا پڑھ لیا. کیا بات تھی. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہم سب سے فائق تھے, بہترین تقریر فرماتے تھے. بچی ایک سبب یہ ہے کہ بچی تقریر کرنے والے گھٹ ہوتے تھے, پڑھانے والے علم والے زیادہ ہوتے تھے. لیکن الحمدللہ ان کا ذوق تقریر بڑا اعلیٰ تھا. اشعار بڑے اعلیٰ پڑھتے تھے, ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا تھا. ان کو اشعار بہت یاد تھے اور نفیس پڑھتے تھے بحمدللہ. اگر یہ طرز نہیں لگاتے تھے لیکن اشعار یاد, علم یاد تھا ان کو بحمدللہ جل مجدہ الکریم. تو واجب الاحترام ہم تو حیران خود رہتے تھے کہ مولانا شریف کہاں رہتے ہیں. آج تک بھی مسجد کی طرف آنے کا راستہ بھی صحیح کو نہیں ہے. آج اگر بارش ہوتی تو عالم کیا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو تو اتنا بھی شعور نہیں, کم از کم مسجد کی طرف راستہ جانا وہ تو شہید کر دیے ہیں. یہ باتیں کر تو انہوں نے اس بستی میں اور اس علاقے میں ساری زندگی گزاری. اتنا بڑا عالم اور ساری زندگی ہی گزاری. وزیر کہتا تھا ان کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے. اللہ بے شک لا شک کفی ولا ریب. یعنی صرف علوم دین نہیں پڑھتے جس کا نام علوم دنیا تھا, وہ بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ہم نے نہیں پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. فقیر نے تو داج ماتا بھی نہیں پڑھی ہیں میرا حال تھے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رب نے بڑا فضل فرمایا. اور ان دوستوں میں سے فقیر وہ سبق پڑھاتا ہے طلباء کو جو آخر میں استاد پڑھاتے تھے اور شاہ صاحب پڑھاتے تھے. مجھے وہ شرف حاصل ہے بحمدللہ جل مجدہ الکریم. شاہ صاحب رحمۃ اللہ آخری سبق ان کا ہوتا تھا بخاری شریف, اور بخاری شریف الحمدللہ میں کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں. مسلم شریف استاد محترم پڑھاتے تھے, وہ بھی پڑھاتا. ایک مشکل اسباق اور بھی تھا, شرح قید شاہ صاحب پڑھاتے تھے. منطق فلسفہ سے لبریز کتاب شاہ صاحب پڑھاتے. کوئی تصور نہیں بندہ کر سکتا, نابینا آدمی محفظی فلسفے کی کتاب ہے, اور یہ فلسفہ بھی اس میں ہے, منطق بھی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ لوگ شاہ صاحب نابینے ہیں. واللہ شاہ صاحب جیسے تو اپنے زمانے میں آدمی کوئی نہیں. لوگوں نے کیا سنا, یہ تو ہم سے کچھ جانے میں کیا ہے, کیسے پڑھا. ہم خود حیران تھے
کہ نابینا آدمی فلسفہ منطق یہ خود پڑھاتے تھے. اس طرح استاد پڑھاتے تھے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. کوئی دقت نہیں ہوتی تھی بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. اس لیے ہزاروی صاحب مرحوم مغفور فرماتے تھے، عبد الغفور ہزاروی وزیر آباد میں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. 6 گھنٹے وہ تقریر کر لیتے تھے، 6 گھنٹے تقریر کر لیتے تھے. پاکستان کے حامی تھے. عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان کا مخالف تھا. اس نے وہ بڑا مقرر تھا زمانے میں. لیکن ہزاروی صاحب نے اللہ اکبر اس کا رد کیا. 6 گھنٹے تقریر فرمائی پاکستان کی حمایت. اور عالم اس کا یہ تھا، وہ چوک ہے وزیر آباد صاحب، کیا اس کا نام ہے، ظفر علی چوک. ظفر علی ان کے متعلق کہتا تھا چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، میں آج سے مرید ہوں عبد الغفور کا. حالانکہ وہ مسلکن ایسا نہ تھا، مسلکن وہابی تھا وہ ظفر علی. ہزاروی صاحب فرماتے تھے علم بکی پڑی ہے، علم تو بکی پڑی ہے اور عمل بھی یہ تھی دیکھے. اللہ یہی وجہ ہے کہ میرے شاہ صاحب کو بہ کے بندے عالم بعمل بن گئے، عالم بعمل بن گئے بحمد اللہ جل مجدہ الکریم. اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا آج کسی نے کہ تہجد پڑھ، کون تہجد پڑھتا ہے؟ میرے سردار حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ باقاعدہ تہجد پڑھتے. کیا عالم تھا ان کا، وہ ایسے عالم کب ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم کہتے تھے اتنا بڑا عالم، فضل و کرم بڑا عالم اس بستی میں رہتا ہے. یہ ان کی بڑی استقامت تھی، یہ معمولی بات نہیں ہے. استقامت ان کی تھی جس کو میں کہتا ہوں الاستقامت اللہ اکبر فوق الکرامہ. استقامت ہے، استقامت دین پر قائم رہنا اور لوگوں کو دین پر قائم رہنے کا درس دینا، یہ بڑا کمال ہے. پھر آج کل اس زمانے میں اللہ اکبر آج تو لوگ دین کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. کسی کو احساس اس بات کا نہیں ہے کہ انجام کیا نکلے گا. دین کی مخالفت کریں گے تو انجام کیا نکلے گا. سنیے ایک بات میں اگلے دن یہ واقعہ اخبار پر بھی آیا. ایک شخص بڑا بظاہر نیک، مگر جب مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جہنم میں. پوچھا کہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا؟ بظاہر تو بڑا نیک آدمی تھا، زکات بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی رکھی تھی، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یہ ایک مسئلہ شرعی پر اعتراض کرتا تھا. یہ کہتا تھا غسل جنابت میں عیسائیوں کا مذہب ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ غسل جنابت کی ضرورت ہی کو نہیں. یہ جو حکم ہے نا رب تعالیٰ کا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو. پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس حکم شرعی پر اس کو اعتراض تھا. انجام یہ نکلا کہ وہ مسلمان بھی نہیں. کیونکہ جس کو کسی مسئلے پر، دین کے مسئلے پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اگر مخالفت کرتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، پھر مسلمان تو رہے گا اگرچہ مخالفت کرنے والا ہے. لیکن اگر انکار کرتا ہے یا کسی حکم شرعی کو برا سمجھتا ہے وہ تو ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان بھی مسلوب ہے اس کا. جس شخص کا یہ عالم وہ کفر کی ہر نوع کو اچھا سمجھتا ہو، اس کے کفر میں کیا کلام کی جا سکتی ہے. کفر کی ہر نوع کو جو قبول کرتا ہے، شیعت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ تو سب ٹھیک ہے. اس کے برے ہونے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو؟ غور ہی نہیں لوگ کرتے. حالت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. عجب بات ہے، اگلے زمانے میں شیخ الاسلام ہوتے تھے حضور بابا صاحب جیسے لوگ. آج کل شیخ الاسلام بڑے پھرتے ہیں جو سری رب تعالیٰ اس کے رسول کے مخالف ہیں، وہ بھی آج کل شیخ الاسلام بڑے پھرتے ہیں. ہم حیران ہیں اس بات پر، حیران ہیں اس بات پر کہ زمانے میں تغیر کتنا آ گیا. اور اس بات پر تمہیں تو شاید حیرانگی نہ ہو، ہم حیران ہیں کہ الیکشن کے زمانے میں اسلام کا نام نہیں لیا گیا. وہ جو اسلام کا نام نہیں لیتا وہ مسلمان رہتا ہے. باقی لہذا میں آپ کو
آپ کے ایمان کے تحفظ کے پیش نظر میں کہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. جو اسلام کا نام نہیں لیتا اگر تم اس کے ساتھ ہو تمہارا انجام کیا نکلے گا؟ جو اسلام کا مخالف ہے نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر تمہارا اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کے تم حامی ہو، تمہارا انجام کیا نکلے گا؟ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. گناہ گار ہوگے تو بخشش ہو جائے گی. اگر ایمان ہی نہیں تو پھر بخشش کا تصور اپنے دل سے نکال دیں. بخشش کی صورت ہی کوئی نہیں پھر. اگر ایمان میں خرابی ہے تو عقیدے میں اگر خرابی ہے تو پھر بخشش کا تصور بھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مجھے زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہوں. باقی سب لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہر روز گھاٹے میں جا رہے ہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک بھی فرماتے من استوى یومین، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ مغبون، وہ دھوکے میں جا رہا ہے. چاہیے آج تیرا جس طرح دن گزرا ہے نا کل بڑا دن تجھ سے نیکی زیادہ ہوگا تاکہ اگلا دن ہونے والا تجھ سے بہتر ہو. آج کے دن سے اگلا دن بہتر ہو. تو جو جس کا عالم یہ ہے کہ آج جو نیکی اسے نیکی ہے کل وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے دونوں دن تو برابر نہ ہوا بلکہ زندگی بری نکلی. تو مولانا ساری زندگی یہ پڑھتے رہے الحمدللہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ صرف اہل سنت، باقی سب ہیر پھیر ہے. جس عقیدے کی تشریح حضور امام ربانی نے فرمائی، جس عقیدے کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، جس عقیدے کی تشریح بریلی کے تاجدار نے فرمائی ہے، وہ عقیدہ ہے. باقی عقیدہ اہل سنت کو نہیں ہے. قریب ترین جو ہمارے بزرگ گزرے متاخرین میں سے ان کی تشریح جو انہوں نے عقیدے کی فرمائی ہے ایسی تشریح کسی نے نہیں فرمائی. لہٰذا ان والا عقیدہ ہوگا تو بات بنے گی. اور ساری زندگی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ بدلا، اہل سنت کا عقیدہ لوگوں کو بتلاتے رہے اور نیک اعمال کی تلقین فرماتے رہے. اور یہ خوش قسمتی ہے، یہ خود عمل کرتے تھے. ہم نے دیکھا حضرت مولانا کیا بات. اور میں نے دیکھا یہ جتنے ساتھی تھے سارے تہجد گزار تھے. حضرت مولانا عبدالرشید ہم سے بڑے تھے، ان کے اسباق بھی بڑے تھے، کم از کم 5 سال کا فرق تھا. ہم سے بڑے. کیا بات ہے، کیا بات. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے. یہاں بھی شاہ صاحب کتنی مرتبہ تشریف لائے الحمدللہ. یہ ان کا کرم تھا اور مولانا کی محبت تھی. اور ہم تو اسی محبت کے پیش نظر آئے ہیں. ان پر کوئی احسان نہیں ہے الحمدللہ جل مجدہ الکریم. ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے فلاں دن ابا جی کا ختم شریف، چلو ٹھیک ہے میاں مصروفیت تو ہے اور مصروفیت رہتی ہے اور مصروفیت جب تک زندہ رہیں گی لہٰذا چلنا چاہیے. چلو کیا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے اور رب تعالیٰ برزخ میں ان کے رب تعالیٰ اور مرتبے عطا فرمائے اور ان کے جملہ اعمال کو جو ان کے اعمال مبارکہ تھے ان پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان پر ثواب بہت ان کو عطا فرما اور قبر کو ٹھنڈا روشن فرما، نور اللہ نور فرما، مزید برکات فرما. وما علیہ الا اللہ.